یہ مختصر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے. اصل ایک خیبر کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک یہود مرد اور عورت، وہاں یہودیہ وہ عورت بھی تھی اور یہودی مرد بھی تھا، ان کے درمیان جب زنا ہو گیا تو وہاں کے جو ان کے تھے اپنے اپنے جو مولوی تھے، ان کے اپنے اپنے پادری تھے، تو ان کے سامنے جب یہ مسئلہ پڑا ہے، یہ مسئلہ پیش ہو گیا ہے، تو ان میں اختلاف ہوا ہے. اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ جو اونچے خاندان کے ہوتے تھے تو ان کے لیے تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس کو کچھ سیاہی ویاہی مل کر گدھے پر بیٹھا کر اس کو گھماتے پھراتے تھے، بس تھوڑا سا ذلیل کرتے تھے اس کو. اس میں معاشرے کے اندر یا اپنی بستی کے اندر البتہ رجم اس کو نہیں کرتے تھے، حالانکہ تورات کے اندر بھی رجم لکھا ہوا تھا ایسے شخص کو. لیکن اگر کوئی وزیر ان میں جو ہے نیچے خاندان کا ہوتا تھا تو اس کو جو ہے اس پر رجم کی حد جو ہے جاری کرتے تھے. اب وہاں اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ آیا کہ یہ اونچے خاندان کا ہے یا نیچے خاندان کا ہے، اس پر اختلاف ہوا. تو وہاں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤ، وہاں ان کے دین میں، کیونکہ خیبر تو ماتحتی میں آ گیا تھا مسلمانوں کے، تو ان کے دین میں، مسلمانوں کے دین میں جو ہے سہولت ہے، تو وہاں کوئی فیصلہ ہو جائے تو رجم نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں نے کہا جو ان کے خلاف کہہ رہے تھے کہ اس کو رجم آنا چاہیے، اس کو رجم کیا جائے. خیر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری مذہب کے اندر اس کے کیا سزا لکھی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ بس اس کو سیاہی ویاہی ملتے ہیں اور جو ہے پھر گھماتے پھرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تورات لاؤ. حضور نے فرمایا تورات لاؤ. تورات لائی گئی تو عبداللہ بن سوریہ یہ ان کا پادری تھا، تو اس سے کہا گیا پڑھو. تو اس نے پڑھنا شروع کیا ہے تو اس نے جو ہے یہ آیت رجم جو تورات کے اندر تھی اس کو چھوڑ دیا. وہاں عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو. اس نے وہ ہاتھ کے نیچے دبا لیا تھا، تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا، کہا یہ پڑھو نا، یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو ہم نے تبدیلی کر دی، یہ حکم ہم نے مشورہ کر کے اس کو بدل دیا ہے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پہلی بھی ہے جس پچھلی قوم میں اسی وجہ سے تباہ برباد ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے حکم میں جہاں شریف ہوتا تھا تو اس کو جو ہے تبدیلی کر لیتے تھے، اور جہاں کوئی وزیر ہوتا تھا تو اس کے لیے اس کو جاری کرتے تھے، وہ اپنی من مانی کرتے تھے. یہ یہود نے اس زمانے میں بھی کیا تھا اور اس کے بعد بھی ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. اسی وجہ سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ توریت جو ہے یا اہل کتاب کی کوئی کتاب جو ہے محفوظ نہیں ہے. خیر یہ تو ہو گیا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے، احمد ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دارالاسلام کے اندر کافر، چاہے ذمی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کوئی بھی بلا ہو، اگر وہ زنا کا ارتکاب کریں گے تو اس پر بھی جو ہے شرعی حد قائم کی جائے، یعنی اس کو رجم کیا جائے یا اس پر کوڑے مار دیے جائے. احناف کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے حد جاری کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو ہے رجم ہے یا کوڑے مارنا ہے یہ محسن کے لیے ہے، احسان اس کو کہتے ہیں. اور احسان دو قسم کا ہے، ایک ہے احسان الرجم، ایک ہے احسان القذف. احسان الرجم یہ کہلاتا ہے کہ اس میں اس مرد کا رجم اس کو کیا جائے گا کہ وہ شادی شدہ ہو، صرف نکاح نہ ہوا ہو بلکہ رخصتی بھی ہوئی ہو، خلوت وغیرہ بھی ہوئی ہو، سب کچھ ہوا ہو. ایک تو یہ شرط ہے. اور دوسرا یہ رجم ہونے کے لیے شرط ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو، یہ بھی شرط ہے.
وہ کہتے ہیں ایم ثلاثہ کہ مسلمان ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے. وہ اس حدیث کو دل میں پیش کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر جو ہے رجم لاگو کیا ہے. احناف کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کا حکم نہیں بلکہ ان کے مذہب کے مطابق. تو اسی وجہ سے ان کو کہا تورات لاؤ تمہاری دین کے اندر اس میں کیا تو ان کے مذہب کے مطابق ان پر حکم تھا کیونکہ ان کے مذہب کے اندر بھی یہ تھا. تو اگر غیر مسلم سے یہ سرزد کوئی ایسا فعل ہو جائے تو ان کا فیصلہ ان کے دین کے مطابق کیا جائے گا. ہمارے احکام جو احکام شریعت ان پر لاگو ہوں گے جو مسلمان ہوں گے. اور چونکہ رجم کے سلسلے میں احسان ہونا محسن ہونا شرط ہے اس وجہ سے اس کے لیے یہ جو ہے شادی شدہ بھی ہونا چاہیے. یہ بھی قیود ہے یہ قید ہے شرط ہے اس کے اندر. البتہ احسان قذف کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو تہمت لگا لے اور تہمت ایسی لگا لے کہ جس سے جو ہے اس سے پہلے کوئی الزام ثابت نہ ہوا ہو. اگر الزام ثابت ہوا ہو تو تب تو قذف جاری نہیں ہوگا. لیکن اگر الزام ایسی شخص پر لگا لیا ہے جس سے اس سے پہلے کبھی جو ہے یہ الزام ثابت نہ ہوا ہو یا کسی حد کے اندر وہ مبتلا نہ ہوا ہو تو اس کے بعد اگر اس پر الزام لگایا جائے گا تو اس وقت جو ہے حد قذف اس پہ آ جائے گا. اس کے لیے شادی شدہ ہونا یا غیر شادی شدہ ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی ہے. یہ بات ہے اس کا. کسی کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا اس میں قصہ ہے. وہ قصہ وہی ہے کہ جو عبداللہ بن سوری آیا تھا پھر وہ پڑھا تھا ان سے تورات منگائی گئی تھی. انہوں نے یہاں اتنی ہی بات لائی ہے مختصر کر کے اس حدیث کو. باقی قصہ جو اس میں حذف کر لیا تھا. چلو ضربہ اور غربہ کیا مراد ہے کہ کوڑے بھی مارے اور اس کو جو ہے کیا. تو یہ ضمن یہ مسئلہ آ گیا ہے. ان کا مسلک یہ ہے اور ہمارا مسلک یہ ہے. باب ما جاء ان الحدود كفارة لأهلها. یہ حدود یہ کفارات ہیں یا زواجر ہیں. علم اصول کے اندر نور الانوار کے اندر بھی پڑھ چکے ہو تم. یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو یہ زواجر ہے اور ان کے نزدیک کفارات کا مطلب یہ ہے کہ یہی اس کے لیے دنیاوی سزا کافی ہے. اس کے لیے اخروی سزا کے لیے بھی یہ ہمیں ثلاثہ کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ زواجر ہے اور ممکن ہے کہ اگر اس سے وہ تائب بھی ہوا ہو. وہ کہتے ہیں اصل احناف یہ ہے کہ اصل گناہ کے ازالے کے لیے توبہ ضروری ہے قولی بھی اور فعلی توبہ بھی. اور اگر یہ جمع ہو سکتا ہے کہ کسی کو حد بھی لگے اور اس کے ساتھ اس کو شریف آدمی کو اگر جو ہے نا ایک ہی تھپڑ پڑ جائے تو وہ آئندہ جو ہے کان بگڑے گا. آئندہ قولی فعلی کیا 1000 بار توبہ کر لے گا کہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. برسر راہ جھوٹ جو ہے منہ پر مار دیا گیا ہے تو اس سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کیا ہوگی. لیکن جو آج ہی ہوتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا تھوڑی عزتی بچا کی نسل بچائے. تو ایسے ہی وہ چلتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہر ایک کے لیے یہ کہنا اور یہ ممکن ہے البتہ کہ کسی کو زجر کے ساتھ ساتھ جو ہے توبہ یعنی اس کے لیے کفارہ بھی بن جائے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ زجر بھی بن جائے کفارہ بھی بن جائے. کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو زجر تو ہو جائے گا لیکن وہ دل اس کا ابھی ٹوٹا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلتے رہتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اس کا ارتکاب کرتے پھر اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں. اس بات کی دلت ہوتی ہے کہ گویا کہ اس کو کوئی احساس نہیں ہوا ہے. یہ حدیث جو ہے اس حدیث سے اصلاح کر لیتے ہیں. یہ اصل میں حضرت عبادہ بن صامت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت سلوک لے لی ہے. یہ وہ بیعت ہے جس میں ان گناہوں سے بچنے کی بیعت. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیعت لیتے تھے بیعت جہاد اور دوسرا یہ بیعت سلوک. اور بیعت سلوک ثابت ہے یہ جو پیر مریدی کی بیعت ہوتی ہے تو اس کا ثبوت یہ حدیث ہے کہ اصل تو عورتوں کے لیے ثبوت ہے. اور عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی وہ سورہ ممتحنہ کی وہ آیات زبایون کا نہیں وہ کیا
اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله. تو وہاں جو ہے اس کا تذکر آیا عورتوں کے بارے میں، لیکن جو تخصیص اس کی عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، مرد بھی یہ بیعت کر سکتے ہیں کہ ان گناہوں سے میں، اور پھر اس پر کار بند رہے. تو ان سے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی گناہ سرزد ہوا اور پھر اس کو جو ہے سزا مل گئی دنیا کے اندر، یعنی اس پر حد جاری ہوا ہے، تو اس کے لیے کفارہ ہوگی. تو وہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں احمد ثلاثہ. تو قدرتی بات یہ ہے کہ اگر کوئی با احساس ہوگا تو یہ تو اس پر محمول کر لیتے ہیں، آناف اس پر محمول کر لیتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ، دین کے ساتھ کسی نے بیعت کی ہے، اس کے بعد بھی اگر سرزد گناہ ہو چکا ہے تو اس کو تو احساس ہوگا کہ ہر ایک کے لیے عام نہیں ہے. یہ مطلب بتلاتے ہیں احناف اس کا. چلو باب ما جاء في إقامة الحج على الإماء وبه قال. غلاموں کے بارے میں یہ حدیث تو واضح ہے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ غلاموں کے بارے میں یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، باندی ہو، چاہے غلام ہو. اسی طرح سے چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے غیر شادی شدہ ہو، اس کے لیے بس کوڑے ہیں، یعنی رجم اس کو نہیں کیا جائے. اور کوڑوں میں سے بھی نصف کوڑے ہوں گے، 50 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو اگر ایک بار کر لیں تو کوڑے مارو، دوسری بار کرے کوڑے مارو، تیسری بار اگر باندھی کر لے تو اس کو پھر بیچ دو، دفع کر دو اس کو. تو یہ ہے ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جس میں اختلاف ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آقا کو یہ اختیار ہے کہ ان پر جو ہے حد جاری کر لے، یا اس کو ضروری ہے کہ اس کا مرافع کیا جائے امیر کی طرف، بادشاہ کی طرف یا قاضی کی طرف. تو امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اسی کو ہے، اس حدیث کو دلیل بنا رہے ہیں کہ یہ آقا کو بھی حق ہے کہ وہ ان پر، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے یہی اعلان کر لیا ہے کہ غلاموں پر جو ہے حد قائم کرو. تو لیکن احناف یہ کہتے ہیں وہ تو ایک عام بات ہے. حضور حضرت علی نے کہا یعنی ان کی تحقیق کرو، نگرانی کیا کرو، ان پر جو ہے حد قائم کراؤ. یہ مراد نہیں ہے کہ خود قائم کرو، ہر ایک کو حدود قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اجازت اگر ہے تو یہ سلطان کو ہے یا قاضی کو ہے. یہ احناف کہتے ہیں. یہ بات ہے اس میں.